غم زدوں کو ہٹانے کفر ظلمت مٹانے میرے شمسوں تو نام سنا حضرت نظام الدین محبوب الہی کا؟ بالکل سنا ہوگا۔ ان کا مزار پاک دہلی کی سرزمین پر ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی یہی مہینہ چل رہا تھا، جشن عید میلاد النبی کا پروگرام اپنی خانقاہ میں بنا رہے تھے، مریدین متوسلین بہت سارے لوگ تھے۔ میلاد میرے نبی کا ہو رہا ہے، تذکرہ میرے نبی کا ہو رہا ہے، مریدین بیٹھے ہیں۔ مرید آیا، بہت سارے مرید ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مرید دل میں سے پختہ مرید نہ ہوا تھا، اپنے پیر سے تو مرید ہوا تھا لیکن پختگی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ اس نے اپنے پیر کا دامن نہیں تھاما تھا، بس آیا مرید ہو گیا۔ آیا، آنے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن بڑا پریشان ہوا۔ جس طرح بھی نظر دوڑا رہا ہے وہاں کوئی نہ عطر دان نظر آ رہا ہے، نہ گلاب دان نظر آ رہا ہے، نہ وہاں کوئی ایسی خوشبو دان نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھ سکے کہ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے۔ وہ جو مرید آیا نا، اسے بڑا اچھا خوشبو محسوس ہوا، کہ حضور ہم یہاں آئے ہیں، یہاں کوئی اگربتی دان نہیں، گلاب دان نہیں، عطر دان نہیں، خوشبو دان نہیں، پھر یہ خوشبو کہاں سے؟ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے کہا یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں بلکہ آپ نے اپنا رومال اتارا، اپنے کاندھے پر جو رومال تھا اسے دے دیا، کہا یہ خوشبو کسی اور جگہ سے نہیں بلکہ میرے رومال سے آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ خوشبو میرے رومال سے۔ کہا حضور وہ جو ہے آپ ہمیں دیں گے رومال؟ پیر کا دل دریائے رحمت میں تھا، دے دیا، کہا جا۔ مرید آیا، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ استعمال کیا۔ اب گندا جب ہوگا تو کپڑا دھونے کی ضرورت ہے۔ رومال دھونے کے لیے آج سے ابھی کا زمانہ نہیں، پہلے کا زمانہ تھا، ٹیبل میں بیٹھا، اب رومال میں صابن لگایا، دھونے کی کوشش کیا۔ مرید حیران اس وقت ہوا کہ جو اس رومال سے جو پانی نیچے گر رہا تھا اور جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ خوشبو سے مہک رہا۔ ذرا سوچئے، جس نالے سے گزر رہا ہے وہ نالا خوشبودار۔ دوڑا دوڑا آیا، کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑا برانڈیڈ کمپنی کا جو ہے عطر استعمال کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں کوئی دنیاوی عطر استعمال نہیں کرتا۔ کہا حضور پھر یہ خوشبو کہاں سے؟ اور پھر اتنی اچھی خوشبو کہ میں جتنا اسے دھو رہا ہوں یہ اتنا جس نالے سے گزر رہا ہے اسے خوشبودار کر رہا ہے۔ کہا تجھے خبر ہے یہ خوشبو کسی اور کی جگہ کی نہیں ہے، کسی عطر کی نہیں ہے، کسی گلاب کا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور ہم جشن عید میلاد النبی میں بیٹھے ہیں۔ اب ذرا سنیے، مرید کہتا حضور آپ رہے ہندوستان میں، آقا رہے مدینے میں، اور میرے آقا کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا 1 نہیں 2 نہیں، ظاہراً میرے آقا 1400 سال سے تقریباً اتنے سال گزر گئے، لیکن یہ اے میرے پیر و مرشد ذرا یہ بتائے پھر آپ کو میرے آقا کا پسینہ ملا کہاں سے؟ تو سنو میرے دوستو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اے اپنے پیر کے ماننے والوں، ذرا اپنے دل پر جو ہے سوچو کہ پیر سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں، ارے نادان تجھے خبر ہے یہ تیرا پیر ہے جسے نظام الدین محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ یہ میرا معمول ہے کہ میں روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، نماز فجر پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد 1 نہیں 2 نہیں بلکہ ان گنت کسی اور پر نہیں نبی پر درود پڑھتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ کہا میں نبی پر درود پڑھتا ہوں۔ اب ذرا سنو، کیا میری جاننا چاہتے ہو یہ میرے آقا کا پسینہ ملا کہاں سے؟ تو سنو، میں روزانہ نبی پر درود پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا؟ نبی پر درود پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے بخار لگا، یعنی طبیعت خراب ہو گئی، میں نے کیا کیا اس دن درود پڑھنا چھوڑ دیا۔
گھر آیا, چادر اوڑھ کر سو گیا کیونکہ ٹھنڈی لگ رہی تھی. بخار کے معاملے میں انسان کو جاڑا لگتا ہے, ٹھنڈ لگتی ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی چادر اوڑھ کر سو گئے, لیکن جب سورج تھوڑا چڑھا, جب جو ہے دن کا اجالا پھیلنے لگا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے دروازے پر کوئی موجود ہے. جب دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے دروازے پر کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی آمد ہو چکی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. کہا یا رسول اللہ, اس جو ہے گناہگار کے گھر آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا نظام الدین تجھے پتا ہے تم جب درود پڑھتے ہو تو میں تمہارے درود کو مدینے سے سنا کرتا ہوں, سنتا بھی نہیں تجھے دیکھتا بھی ہوں. اے نظام الدین سنو, جب تم درود پڑھتے ہو میں درود دیکھتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں. آج میں تمہارے درود پڑھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ نظام الدین درود پڑھے گا, میں مدینے سے سن لوں گا, لیکن جب تو نے درود پڑھا نہیں تو میں تجھے دیکھنے کے لیے تیرے گھر تک آ گیا. تو اب سنو, وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی جب آمد ہوئی نا تو میں نے میرے پاس تو کچھ تھا نہیں, میرے کاندھے پر جو رومال لٹکا تھا, ارے کون آئے ہیں؟ شہنشاہ دو عالم آئے ہیں. کون آئے ہیں؟ مختار دو عالم آئے ہیں. کون آئے ہیں؟ نبی دو عالم آئے ہیں. کون آئے ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار آئے ہیں. کون آئے ہیں؟ آمنہ کے لال آئے ہیں. کون آئے ہیں؟ مدینے کے تاجدار آئے ہیں. ارے کون آئے ہیں؟ امت کے غمخوار آئے ہیں, رب کے محبوب آئے ہیں. اور پھر بھلا یہ امتی جس کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے, نبی آئے اور اس کا جو ہے استقبال نہ کرے, اپنے حیثیت کے مطابق اپنا جو ہے کاندھے سے جو ہے رومال اٹھا نکالا, اور نکالنے کے بعد زمین پر بچھایا. کہا یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا, سرکار آپ آئے, ہمیں خوشی ہوئی, آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے. یا رسول اللہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائے. میرے آقا نے اس کے گھر پر جو ہے بیٹھے, آپ جو ہے تشریف فرما ہوئے, اور گرمی کا زمانہ تھا. میرے نبی کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلا وہی پسینے کی خوشبو اس رومال سے آ رہی ہے. حضرات محترم ذرا سوچئے وہ مرید کتنا پیارا تھا, سمجھ نہ سکا. میرے آقا کے جسم مبارک سے جو پسینہ جس رومال پر پڑ جائے اس پسینے کو جو ہے نسبت ہو جایا کرتی ہے, اور میرے آقا نے اس کچے اور نادان مرید کو عطا فرما دیا. مطلب یہ کہ اس کی زندگی کو جو ہے اوج ثریا سے ابھی آگے بڑھا دیا. تو حضرات میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب درود پڑھنے کی باری آئے خاموشی سے نہیں بلکہ محبت کے ساتھ پڑھنا.